ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ بہت دنوں کے بعد حضرت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ مجھے اور کچھ باتوں کی تلاش تھی، وہ باتیں مجھے معتبر اس کی کتابیں نہیں مل سکی، اس لیے غیر معتبر کتابوں سے نقل کرنا ایک غیر ذمہ دارانہ کام ہے، اس لیے میں نے اسے وہی موقوف رکھا ہے۔ اور اچانک میرا ذہن ہم سب کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی طرف منتقل ہوا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مستقل سیرت، ان کے فضائل اور ان کے حالات پر باقاعدگی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوتی، اور میرے معلومات کے مطابق مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ بیچ بیچ میں کبھی تذکرہ آتا ہے تو چھیڑ دیتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، جمہور اہل سنت کا یہ ماننا ہے، ایمان ہے کہ سب سے پہلی ذات تو وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے انبیاء کا، اور انبیاء میں بھی سب سے افضل الانبیاء اور سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اور یہ ایک روایت میں ہے انا النبی الانبیاء، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے، لیکن میں انبیاء کا بھی نبی ہوں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، جب آئے گی بات سیرت کی اس وقت تفصیل سے عرض کی جائے گی۔ تو دوسرا نمبر ہے انبیاء کا، اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء میں بڑا ہوا ہے۔
اور انبیاء کے بعد پوری کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ، خدا کے بعد انبیاء، اور انبیاء میں بھی سب سے بڑا درجہ امام الانبیاء کا، اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ وہ صحابہ کی مقدس جماعت کا. پوری کی پوری جماعت کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کے طرف انگلی اٹھائی جا سکے. صحابہ کی طرف انگلی اٹھانا میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے. اور انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل البشر وہ حضرت سیدنا میرے اور آپ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ان کی روایت ہے، میں اب روایت نقل کر کے لایا ہوں، بات پھیلے گی اس لیے کہ موضوع بڑا حساس بھی ہے، نازک بھی ہے، اور بہت قابل توجہ موضوع ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم سب کے سردار، بہت غور سے توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے سنو، اس کے بعد حضرت عمر کے اس جملے کا وزن سمجھ میں آئے گا. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے نبی ماننا بھی ضروری ہے اور مجھے اس کائنات کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. ایک آدمی مجھے نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے. لیکن حضور نے فرمایا لیکن اگر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اسے نبی بنایا جاتا. نبوت کی ایک کڑی ثابت ہوتے حضرت عمر، وہ آدمی جس کے اندر نبی بننے کی استعداد ہے، یہ اس کی شہادت ہے. وہ فرماتے ہیں ہم سب کے سردار صدیق اکبر ہیں، اور فرماتے تھے ہم سب صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ نیک وہ صدیق اکبر ہیں. اور فرماتے تھے ہم پوری جماعت صحابہ میں حضور کو سب سے زیادہ چاہنے والا اور حضور جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ کھڑا ہے، وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. الفاظ یہ ہیں سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں متعدد جگہ حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ مبارک آیا ہے. قرآن کریم کی وہ سورت النور، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ہم پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان باندھا، اور جب پروپوگنڈا ہوتا ہے نا، بہت غور سے سنو توجہ سے اس بات کو، جب پروپوگنڈا ہوتا ہے نا تو اس پروپوگنڈے میں اچھے اچھے لوگ ہاتھ آ جاتے ہیں، اچھے اچھوں کی ثابت قدمی پھسل جاتی ہے، اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں. تو اس میں جب منافقین نے یہ نعرہ لگایا، آواز لگائی، حضرت صدیقہ پر بہتان باندھا،
تو کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں. اسی میں حضرت مصطح بھی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار ہوتے ہیں, غریب صحابی تھے, اور حضرت صدیق اکبر ان پر اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ اس پروپیگنڈے کا شکار حضرت مصطح بھی ہو گئے ہیں, تو انہوں نے جو نان و نفقے کا انتظام کرتے تھے وہ بند کر دیا سلسلہ, اور قسم کھا بیٹھے آج کے بعد میں جو ہے حضرت مصطح پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کروں گا. ایک طبی بات تھی, فطری بات تھی, مسئلہ بیٹی کا تھا. امام الانبیاء سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کا مسئلہ تھا. یہ میرے اور آپ کی بہن اور بیٹی کا مسئلہ نہیں تھا, یہ پوری امت کی ماں کا مسئلہ تھا. فطری بات تھی, طبیعت متاثر ہوئی تو صدیق اکبر قسم کھا بیٹھے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. کہا کہ ابو بکر اتنی سی بات پر پیسہ نہ خرچ کرنے کی قسم کھا بیٹھے, اتنا جلدی متاثر ہو گئے. اور فرمایا اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا وہی مجھے کہنا ہے. قرآن کریم نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. تم میں سے جو لوگ بزرگی والے ہیں, صدیق اکبر کو قرآن کریم نے بزرگی والا کہا ہے, اور تم میں جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ پیسہ خرچ نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے. اس کے بعد فرمایا اگر حضرت مصطح سے چوک ہوئی ہے تو معاف کر دو, اس لیے کہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہو نا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ پروردگار تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کرو. آسمان سے تنبیہ ہو رہی ہے, اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ اسے آسمان سے تنبیہ ہونی چاہیے. چھوٹا آدمی کا کیا منہ ہے کہ بڑے آدمی کی اصلاح کرے؟ چھوٹے لوگوں کو منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی اصلاح آسمانوں سے ہی ہونی چاہیے. ایوتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. تو فوراً صدیق اکبر پکار اٹھے, چیخ اٹھے اور کہا کہ نحب, کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان یغفر اللہ لنا, کہ اللہ ہماری مغفرت کرے. بلا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع کر دیا. جب تنبیہ کی جاتی ہے شریف لوگوں کو تو وہ اپنی غلطیوں پر ضد نہیں کرتے. یہ نیک لوگوں کی علامت ہے. چوک ہوتی ہے, چوک ہونا غلطی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سمجھا دے تو اس سے رجوع کرتے ہیں, سجدے سہو کرتے ہیں. کوئی نبی تو نہیں ہے, ایک نبی کی ذات ہے جس سے گناہ ممکن ہی نہیں, اس کے علاوہ ہر آدمی سے گناہ ممکن ہے. چوک ہو گئی, اگر کوئی آدمی سمجھا دیا کہ بھائی تم سے چوک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, تو آدمی باز آ جائے. یہ آدمی کی سعادت مندی کی علامت ہے. ضد کرنا, اپنی غلطی پر اڑ جانا, یہ شیطانیت ہے, یہ یہودیت ہے, یہ عیسائیوں کا شعار ہے. سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن ہیں. 2-4 دن باقی ہیں زندگی کے. آخری خطبہ دیا, اس خطبے میں بہت سی باتیں فرمائی. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو کوئی خاندانی تعصب کا شکار نہ ہو. یہ خاندان ہم نے جو بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں. یہ باپ ہے, یہ ماموں ہے, یہ چچا ہے, یہ تایا ہے, اور یہ خالو ہے.
یہ ہمارا بہنوی ہے، یہ سالہ ہے، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، تاکہ جب وراثت تقسیم ہو تو پوری دنیا شریک نہیں ہو سکتی، اور پھر آدمی ساری دنیا والوں کے حقوق کہاں تک ادا کرے گا؟ خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے، برادری بنا دی۔ یہ خاندان تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، تعصب کے لیے نہیں۔ تعصب یہ جاہلیت کا شیوا ہے۔ دوسری بات سرکار نے یہ فرمائی اس خطبے میں، آخری خطبے میں، تمام باتیں نقل کرنے کا موقع نہیں ہے، جب سیرت کا موضوع شروع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دوسری بات حضور نے، جب دنیا سے جانے والا ہو، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اور جو آدمی جائے گا وہ پھر آئے گا نہیں۔ اس دنیا سے جو آدمی ایک مرتبہ جائے گا وہ پھر آئے گا نہیں، جو کرنا ہو کر لو۔ ہر ایک کا دن متعین ہے جانے کا، ہم کو بتایا نہیں گیا، اتنا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طے نہیں ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا۔ اس لیے ایسے رہو، ایسا جیو جیسے جانے والا جیتا ہے۔ مرنے والا جیسا جیتا ہے ایسا جینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جب آدمی مر رہا ہے تو ساری زندگی کی داستان دہرائے گا نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ ضروری وصیتیں کرے گا، ضروری باتیں بتلائے گا۔ اس میں دوسری بات حضور نے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کا نماز کا خیال رکھو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، دوسری زکات، اور تیسرا فرمایا تمہاری ماتحتی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، تمہاری انڈر میں، تمہاری سرپرستی میں جو تمہارے نوکر ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہاری سرپرستی میں کام کرنے والے غلام ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو، ان کے حقوق ضائع نہ کرو، ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، کپڑوں کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے بچوں کی شادی کا خیال رکھو۔ ساری تفصیلات اس میں آ گئی۔ تیسری بات، اندازہ لگاؤ، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور ایک ضروری باتیں اسے کرنا ہے، تو ان ضروری باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں۔ یہ ایک صدیق اکبر ہے، یہ کہ ابو بکر کھڑا ہے، اس کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس کا پورا بدلہ تو میدان محشر میں خدا دے گا۔ حضور اس بات کو کتنا ہم سمجھتے تھے ہوں گے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ فرمایا کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، یہ دل صرف اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کے علاوہ اس دل میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس دل میں اللہ کے علاوہ غیر کو بسانے کی اجازت ہوتی، یہ ایک واحد ابو بکر ہے جس کو جگری دوست بنایا جا سکتا تھا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو دل میں بسانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کا قول ہے کہ دنیا کو جیب میں رکھنا تو جائز ہے، دنیا کو جیب میں رکھنا تو جائز ہے، دل میں بسانا جائز نہیں، یہ دل اللہ کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ فرمایا کہ اگر کسی کو جگری دوست بنانے کی اجازت ہوتی، ابو بکر اس قابل ہوتا کہ اسے جگری دوست بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا بہت لوگوں کا مال، بے شمار لوگ ہیں صحابہ میں جنہوں نے میرے اوپر اور اسلام پر اپنا مال لٹایا ہے،
لیکن فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. فرمایا کہ کسی جماعت میں ابو بکر موجود ہو تو دوسرے کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی پر آگے بڑھے. جب مرض الوفات کہ حضور نے کہا ابو بکر کو بلاؤ، کہا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور موجود ہے بھی، حضور کا انتقال نہیں ہوا. حضور کی زندگی میں 17 نماز صدیق اکبر نے پڑھائی ہے. یہ اشارہ تھا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا مستحق ابو بکر ہے. لوگوں نے مشورہ بھی دیا، حضور نے کہا نہیں، ابو بکر کے علاوہ دوسرے پر میں راضی نہیں ہوں. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے، ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر اچانک داخل ہوئے، دیکھ کر کے حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. فرمایا کہ ابو بکر تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو. جہنم سے بری ہونے کی بشارت حضور نے دنیا ہی میں حضرت صدیق اکبر کو دی. حضرت ابو بکر کے 2 لقب ہیں، نام ابو بکر ہے، ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے. عتیق یعنی آزاد کیا ہوا، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا. ہمارا کچھ پتہ نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. اگر شفاعت نہ ہوگی امام الانبیاء کی، بہت خطرے میں ہیں ہم لوگ اور بہت ڈرنے کی بات ہے. اسی ایک ذات سے امید اور آسرار، اسی کا سہارا لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے علم و عمل کا کیا ہے؟ ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے اگر نہ ہوگی شفاعت نبی کے صدقے میں. کہ صدیق اکبر کو اس روئے زمین پر اس زبان نے گواہی دی جس سچی زبان سے زیادہ سچی زبان نے نہ زمین دیکھی نہ آسمان دیکھا. کہا کہ تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو، جاؤ. حضور نے ایک مرتبہ حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو بکر کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا. اشارہ کیا ابو بکر کی طرف کا، یہ غار میں میرے ساتھ رہے گا، میرا غار کا ساتھی ہے، سفر کا بھی ساتھی، حضر کا بھی ساتھی، گھر کا ساتھی، جنگ کا ساتھی. ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مصیبت آئی تو بھاگ رہے ہیں، ساروں کے سوئچ آف ہیں. ابو بکر ان لوگوں میں سے نہیں ہے. جان نثار ہے صحابہ، حضور کا جان نثار صحابی. سارا مال، ہم تو چندہ مانگتے ہیں نا، 100 روپے دو، 200 روپے دو، ہم تو لا کے 2000 دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، کوئی سالانہ 1,00,000 روپے دیتا ہے. ابو بکر کا طریقہ یہ تھا، پورا مال لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، جو تمہاری مرضی وہ کرو. اب یہ مال میرا نہیں ہے، اس مال میں مال میرا، حکم آپ کا چلے گا. مال میرا، اختیارات آپ کے، مال میرا، مرضی آپ کی. آج پھر ابو بکر کی ضرورت ہے امت کو، اسلام کو پھر ابو بکر کی ضرورت پڑی ہے. مدارس کو، مساجد کو، آج ملت کو، میں اور آگے نہیں بڑھنا چاہتا، یہ عوام کا مجمع ہے، یہ جذبات رکھنا ہے اپنے اندر. آج ملت اسلامیہ کو پھر سے ابو بکر کی ضرورت پڑی ہے. ایک ارتداد کی لہر ہے، سیلاب ہے ایک ارتداد کا، جو پوری قوت سے ہماری نسلوں کو بہا جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. ردت لا ابا بکر لہا، اس سیلاب کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا. ردت لا ابا بکر لہا،
جب حضور کا انتقال ہوا ارتداد کا فتنہ اٹھا، صدیق اکبر تنے تنہا سوار ہو گئے گھوڑے پر اور کہا آج اللہ کے راستے میں ابوبکر تنے تنہا جان دے گا۔ ابھی داڑھی چھوڑنے کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، ابھی مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، ابھی مدرسے میں چندہ دینے کے لیے سوچ رہا ہے انسان۔ یہاں تو ابوبکر مال تو مال، جان اپنے پورے گھر کو داؤ پہ لگا دیا، پورا گھر مار کھا رہا ہے، ابوبکر بھی مار کھا رہا ہے، بیٹی بھی تانے سن رہی ہے اور سارا گھرانہ خطرے میں گھرا ہوا ہے۔ حضرت اسماء جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، نسبتی بہن ہے، وہ مار کھا رہی ہے۔ اشارہ کر کے کہا یہ غار کا صحابی ہے۔ ہجرت کا موقع آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جس کا انتخاب ہوا وہ انتخاب ربانی انتخاب تھا۔ صدیق اکبر کو لے کر کے سرکار دو عالم اپنی امانتیں حضرت علی کو سپرد کر کے چلے مدینے کی طرف۔ جب واقعہ آئے گا میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اسی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا یہ غار کا بھی ساتھی ہے، غار ثور۔ مکے سے مدینہ جائیں گے تو غار ثور، ایک تو غار ہرا ہے اور ایک ہے غار ثور۔ جب حضور ہجرت کا حکم ہوا جاتے جاتے 3 دن ٹھہرے تھے غار ثور میں۔ غار ہرا تو وہ غار ہے جو جبل نور پر ہے، پہاڑ کا نام جبل نور ہے، غار کا نام ہرا ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی میں حضور کو نبوت ملی۔ یہ وہ غار نہیں، غار ہرا الگ غار ہے، غار ثور الگ غار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا غار کا بھی صحابی ہے اور یہ میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ جب میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا ابوبکر بازو بیٹھے گا، لوگوں کو خطرہ لگے گا مجھے بھی حضور کے دستے مبارک سے آب کوثر پینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے ہولناک منظر میں حضور فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا، میرے بازو ابوبکر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب قیامت برپا ہوگی زمین پھٹے گی اور ہر مردہ اپنی قبر سے اٹھے گا، پر میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔ حضور اب بھی زندہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضور ہی نہیں تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے بدن کو چھوئے۔ اتنا مقدس اور قابل احترام ہوتا ہے انبیاء کا بدن۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بدن کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا حضور کے بدن کے لگنے کی وجہ سے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اس کے بعد فرمایا ابو بکر قبر سے اٹھے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میری امت میں ابو بکر داخل ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف بڑھیں گے صدیق اکبر تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی مرحبا ابو بکر، اس دروازے سے آؤ۔ وہ دروازہ پکارے گا ابو بکر یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، یہ دروازہ پکارے گا ابو بکر مجھے محروم نہ کرو، یہ دروازہ پکارے گا ابو بکر ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔
لیکن فرمایا جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار میرا ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ حضور مسجد میں داخل ہوئے. ادب اتنا تھا صحابہ میں بار بار اشارہ دیتے رہتا ہوں، وہ بلا وجہ نہیں ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بعض صحابہ سے پوچھا گیا حضور کا نقشہ بیان کرو. کہتے ہیں کہ اتنا رعب تھا، محبت بھی تھی لیکن محبت کی وجہ سے صحابہ بے ادب نہیں ہو گئے تھے. جس سے آج کوئی کسی عالم سے بے تکلف ہوتا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، توبہ توبہ. رعب و محبت کے ملے جلے جذبات. تو بعض صحابہ ایسے تھے، ان سے پوچھا گیا تمہاری آنکھوں نے اس جو ہے جمال جہاں آرا، اس جمال نبوت کا نظارہ تو کیا ہے، ذرا نقشہ بیان کرو. کہتے ہیں کبھی آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی. جب حضور مسجد میں داخل ہوتے کسی صحابی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، لیکن حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے. تبسمانی، حضور کو دیکھ کر دونوں مسکراتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. ایک مرتبہ اسی موقع تھا، حضور داخل ہوئے، یہ دونوں کھڑے ہو گئے تو ایک سیدھے طرف صدیق اکبر ہے اور بائیں جانب فاروق اعظم ہے. سیدھے ہاتھ سے صدیق اکبر کو پکڑے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے فاروق اعظم کو پکڑے ہوئے ہیں. سارا مسجد نبی کا مجمع گواہ ہے اور آسمان دیکھ رہا ہے اور پورے فرشتے اس کے گواہ. حضور فرما رہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ. حضور بیچ میں ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہم تینوں جس طرح کھڑے ہیں اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ارے قرآن کو ایک طرف رکھو، حدیث کو ایک طرف رکھو، صحابہ کے اقوال کو رکھو ایک طرف. ارے جو تم میں سے مدینہ گیا ہے جا کے پوچھو اس مدینے میں سونے والے دو جہاں کے آقا سے، دو جہاں کے سردار سے پوچھ کر آؤ، دو عالم کا سردار وہاں سو رہا ہے کہ تیرے بغل میں دائیں جانب کون سو رہا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. کسی شاعر نے خوب کہا ہے بے لوث محبت یہ ایسے نہیں ہے، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے. جان لٹا دی، مال لٹا دیا اور ہجرت کر کے گئے. ہجرت کر کے سرکار گئے، حضرت اسماء کو یہ کہہ کر گئے کہ اسماء خبردار بتانا نہیں کہ میں کدھر گیا ہوں. پورا تفصیل واقعہ پھر سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو مکے کے ذمہ دار چودھری آئے اور کہا کہ کہاں گیا تیرا باپ کہاں گیا؟ تو کہا کہ بتا نہیں سکتی. لالچ دیا بچی سمجھ کر کے، چھوٹی تھی حضرت اسماء. جب لالچ سے نہیں مانی تو دھمکی دی، اس پر بھی نہیں مانی تو سر کے بال پکڑ کر کے پتھر سے مارے. حضرت اسماء کے ماتھے پر چوٹ آئی. جب کھانا لے کر کے غار ثور کو پہنچی چھوٹی بچی تو حضور کی نظر حضرت اسماء کے ماتھے پر پڑی. اسماء یہ کیا ہوا؟ کہا کہ رہنے دیجیے کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے. کہا کہ مکے کے چودھریوں نے مارا ہے. حضور کے ہاتھ اٹھے اور کہا اے اللہ ابو بکر اور اس کا پورا گھرانہ میری وجہ سے مار کھا رہا ہے، اس گھرانے پر رحم فرما. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا بیکار جائے گی؟ ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے فرمایا کہ اب ایک جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے. صحابہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، ساری نظریں جم گئی دروازے پر. اب دیکھیں کون آتا ہے. سیدنا میرے اور آپ کے آقا سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر ظاہر ہوئے. تو گویا دنیا میں ہی جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی.
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو بھی نبی دنیا میں آیا اس کے آسمان میں بھی 2 وزیر ہیں، دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں. آسمان میں جبریل اور میکائیل نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اور دنیا میں سے 2 میرے 2 وزیر، ایک صدیق اکبر ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ حضور اور حضرت عائشہ آنگن میں کھڑے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ آسمان پر جو ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں ایسی اتنی ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا پھر میرا باپ کہاں گیا، یعنی میرے باپ کے نیکیاں؟ فرمایا عائشہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. ہجرت کے موقع پر خطرات مول کر غار ثور میں جانا، اس کی صفائی کرنا، اور اس میں یہ تھے سوراخ، پھر اسے جتنے سوراخ کھلے تھے اپنا لباس پھاڑ کر کے اس میں لگا دیا، اور جب کم پڑ گئے تو پیر لگا دیے. کیا کیا ہیں قربانیاں حضرت صدیق اکبر کی، اور مکے کے لوگ پیچھا کر رہے ہیں، بچ گئے، ورنہ بچنے کے بظاہر کوئی امکانات نہیں. حضرت علی کو جس کے قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، اس بستر پر حضرت علی کو حضور نے سلایا. مرنے والے کے بستر پر سونا آسان ہے؟ مرنے والے کے بستر پر سونا آسان ہے؟ اسی کو کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جلیل آخر میں لام ہے، جلیل آسان نہیں، آباد کرنا گھر محبت کا یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. آخری بات سنا کر کے بہت لمبی تھی، یہ ایک بات بیان کروں گا، لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ تحقیق کیجئے. جبریل سے خدا نے ایک مرتبہ پوچھا، اس روایت کی تحقیق نہیں مجھے، پوچھا کہ جبریل تمہاری بھی کوئی خواہش ہوگی دل میں؟ جبریل تمام نورانی فرشتوں کا سردار ہے، اور جبریل کے ایک فرشتے کے 600 پر ہیں، 600 پر. پوچھا جبریل تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگا رہے؟ پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر حضور دلہا بن کر کے صدیق اکبر کے دروازے پر گئے. حضرت ماں عائشہ کے والد ماجد حضور کے خلیفہ اول بیٹی دینے کے لیے میں اور آپ جوڑا دیکھیں گے نا، جوڑا. جب حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو حضور کے خدمت میں پیش کیا ہے، صدیقہ کی عمر 6 سال تھی، حضور کی عمر 50 پر 3 سال کی تھی. اس کو تم قانون کی ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو، محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس محبت کے عنصر میں کمی دن بدن دیکھ رہا ہوں. محبت خود آداب محبت سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو. دعا کرو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. باقی زندگی باقی رہی، یار زندہ صحبت باقی. واخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.